بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک بار پھر سے ڈی جے اسپیار کو للکار دیا ہے۔ ڈی چوک کے نعرے لگ گئے ہیں، اعلان جنگ پھر سے کر دیا گیا ہے۔ ڈان نیوز نے ثانیہ مرید کے اوپر ایک سٹوری شائع کی ہے۔ تہلکہ خیز انکشافات ہیں، سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں۔ کیا سٹوری ہے، ڈیٹیل میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، عرشہ شریف کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ عرشہ شریف کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ناظرین، افسوسناک خبر ہے، ایک ماں جو اپنے بیٹے کا انصاف مانگتی رہی اور اسے کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ قاضی فائز ہوں، جتنے ججز ہوں، عدالتیں ہوں، سب کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، بار بار دستک دی گئی، یہاں تک کہ آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے مطالبے کیے گئے کہ بیٹے کا انصاف دلایا جائے۔ بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہی ہوں۔ ماں تھی، پوری ریاست کی، پوری قوم کی ماں تھی، انصاف مانگتی رہی لیکن انہیں بیٹے کا انصاف نہیں ملا۔ یہاں پر کون کون ناکام ہو گیا ہے؟ ناظرین، عدالتیں، آئین، قانون، انصاف، نظام، سیاستدان، یہاں تک اگر کہا جائے کہ فیلڈ مارشل، جن اداروں سے کہا گیا کہ ہمارے لیے انصاف کریں، وہ سب ناکام ہو گئے ہیں۔ عرشہ شریف کو کیسے مارا گیا، کس نے مارا، آج تک ایک معمہ ہے، یہ چیز سامنے نہیں آ سکی۔ ایک ماں انصاف مانگتے مانگتے اپنا مقدمہ لے کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئی ہیں، اور اب سب نظام کو، پورے نظام کو ڈرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ مقدمہ پہنچ چکا ہے، اگر وہاں سے انصاف آ گیا تو کیا کچھ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس ریاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اس ریاست کے پورے نظام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی ایک بار پھر سے عوام کی عدالت میں جا پہنچے ہیں۔ عوام نے اگر کہا جائے سادہ الفاظ کے اندر تو اعلان جنگ کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے جب وہاں پر کہا کہ میں اگر باہر نکلا ہوں، عوام کے پاس آیا ہوں، انصاف مانگنے کے لیے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں گے، تو سامنے سے کھڑی عوام نے ڈی چوک کے نعرے لگا دیے۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ ناظرین، یہ بات جو ہے یہ چھوٹی سی نہیں ہے، یہ نعرہ بھی چھوٹا سا نہیں ہے۔ ڈی چوک کے اوپر کیا کچھ ہوا 26 نومبر کو پچھلے سال، جو کچھ بھی ڈی چوک کے اوپر ہوا بہت افسوسناک ہے۔ تاریخ کے اوراق کے اوپر کچھ ایسے بدنما داغ لگائے گئے ہیں جو کبھی نہیں مٹ پائیں گے۔ انہیں مٹانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے گی، نظام سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں مٹ جائیں گی تو یہ چیزیں کبھی نہیں مٹیں گی، چاہے وہ ڈی چوک کا واقعہ ہو، ثانیہ مرید کے ہو، یہاں تک کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آج تک تاریخ کے صفحات سے بھرپور کوشش کی گئی، ظلم کیا گیا، فسطائیت کی گئی، لیکن اس کے بھی داغ اور دبے آج بھی تاریخ کے اوراق سے نہیں مٹائے جا سکے۔ ناظرین، اور بہت سارے دبے لگتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈان نیوز نے ایک سٹوری بھی شائع کی، ہم اس پہ آخر میں بات کریں گے، لیکن سہیل آفریدی نے ایک بار پھر سے، عوام جو بہت ہی زیادہ چارج تھی، عوام نے کھل کے سہیل آفریدی کا ساتھ دیا۔ جو وہ بولتے تھے آگے سے عوام جو بھرپور انداز میں انہیں جواب دیتی رہی۔ یہ سارے مناظر جو ہے آپ ان کی سپیچ سن لیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، بہت کچھ ہے وہاں پر۔ پھر سے دوبارہ سے کھل کے گفتگو کی گئی۔ بات صرف ایک ہی ہے کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا جا رہا ہے، اور عوام خود وہی کی ہے جن کے ساتھ جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور وہ عوام بھی چاہتی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ اس لیے جب دونوں طرف کی آواز، دونوں طرف کے مقاصد، دونوں طرف کی جب فریکوینسی ایک ہوگی تو یقیناً اس کا جواب بھی آئے گا۔ جو سہیل آفریدی بول رہے ہیں وہی عوام کے مطالبات ہیں، اس لیے ہر جلسہ جہاں پر بھی وہ جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آلدو کہ بہت بڑی تعداد میں عوام نہیں ہے، عوام ہزاروں میں، لیکن جتنے دن تھے، جس طرح کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے حساب سے عوام کی بہت بڑی تعداد ہر جلسے کے اندر شریک ہو رہی ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک بار پھر سے ڈی جے اسپیار کو بھی للکارا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈی جے اسپیار نے میرے بارے میں جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا وہ کسی بھی لحاظ سے تہذیب کے حساب سے ٹھیک نہیں تھے۔ سہیل آفریدی نے ایک بار پھر سے ڈی جے اسپیار کو للکار دیا ہے۔ واضح الفاظ میں ان سے کہا گیا کہ میرے بارے میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مناسب الفاظ نہیں تھے۔ ناظرین، عمران خان کے مقصد کے لیے سہیل آفریدی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو ایجنڈا لے کر آئے تھے ان کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ کے پی کے کی عوام کی آواز بنوں گا۔ یہاں پر آپریشن کے نام کے اوپر جس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اسے نہیں ہونے دیں گے، اپنی عوام فیصلہ کرے گی، اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اور اب تک سہیل آفریدی اسی ایجنڈے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈان نیوز پیپر نے ایک سٹوری شائع کی ہے، اور یہ سٹوری ہے ثانیہ مرید کے اوپر۔ سٹوری بہت ہی ہولناک ہے، بہت ہولناک واقعات شائع کیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہے، ڈان نیوز نے کیا کچھ لکھا ہے۔ 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات جب گولیوں کی بوچھار مرید کے سکون کو چکنا چور کیا،
اس سے پہلے ایک خوف اور بے چینی اس پرسکون شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مقامی شہریوں نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی تعداد شہر کی گلیوں میں جمع ہو رہی ہے۔ ایک دن پہلی سینکڑوں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے کارکن شہر میں داخل ہو چکے تھے، مگر مرکزی شاہراہوں پر رکاوٹوں کے باعث آگے نہیں بڑھ سکے۔ پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے مظاہرین نے جی ٹی روڈ پر رات گزارنے کے لیے کیمپ لگا لیا۔ ارادہ تھا کہ صبح اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، مگر صبح ہونے سے پہلے ہی صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ ہم نے پہلی بار 13 اکتوبر کو مریدکی کی سڑکوں پر 3000 سے زائد ایف سی اور پنجاب رینجرز کے اہلکار دیکھے۔ ایک مقامی تاجر جو ملکہ والا بازار میں کریانہ دکان چلاتا ہے، اس نے ڈان کو بتایا کہ یہ تاجر، جنہیں کہا گیا ہے، اپنی 5 رکنی خاندان کے ساتھ بازار سے متصل گلی میں رہتا ہے اور اس نے یہ تمام کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مریدکی کے شہر میں 3 بڑے بازار ہیں اور یہی ٹی ایل پی کے مظاہرین اور پولیس فورسز کے درمیان 13 اکتوبر کی صبح جھڑپ ہوئی۔ اس نے یاد کرتے ہوئے کہا، تقریباً صبح 3 بجے اس نے بتایا چھوٹے دھماکوں جیسی آوازیں آنا شروع ہوئیں جب پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جس کے بعد بھاری فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ میرا پورا خاندان خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے بتایا، ہم نے گھر کی تمام بتیاں بند کر دیں اور باہر سے آنے والی چیخوں کی آوازیں سنتے رہے۔ سینئر پولیس افسران اور مریدکی کے تاجروں کی یونین کے نمائندوں کے مطابق 10,000 سے زائد قانون نافذ کرنے والے اہلکار اس بڑے پیمانے پر یہاں آئے ہوئے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرویلنس ڈرون کے ذریعے علاقے کی گلیوں اور محلوں کا نقشہ بنا رکھا تھا۔ فورسز کو مخصوص مقامات پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ چاروں طرف سے آپریشن شروع کیا جا سکے۔ پچھلے مقابلوں میں اس مذہبی اور سیاسی جماعت کے کارکن چھوٹی گلیوں اور بازاروں کو بطور پناہ گاہ استعمال کرتے تھے تاکہ دوبارہ منظم ہو کر پولیس پر جوابی حملہ کر سکیں۔ آپریشن کے آغاز سے چند منٹ قبل پولیس نے مظاہرین کو آخری وارننگ دی کہ وہ ہتھیار ڈال دے، تاہم ٹی ایل پی کی قیادت نے اس وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ جب پولیس اہلکار کیمپ کی طرف بڑھنے لگے تو مظاہرین نے ایک اوور ہیڈ پیدل پل سے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ جواب میں پولیس نے ہجوم پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے تاکہ انہیں منتشر کیا جا سکے، مگر ان سے دونوں جانب جھڑپیں شروع ہو گئی۔ ایک سینئر پولیس افسر جو آپریشن کی ایک سمت کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت زیادہ تر مظاہرین آرام کرنے کے لیے قریبی مساجد اور گھروں میں جا چکے تھے، جبکہ تقریباً 1500 سے 2000 افراد جی ٹی روڈ پر احتجاجی کیمپ میں موجود تھے۔ جب پولیس آگے بڑھی تو ٹی ایل پی رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ مساجد میں اعلان کریں کہ پولیس آپریشن شروع ہونے والا ہے اور تمام کارکن فوری طور پر کیمپ میں واپس آ جائیں۔ کچھ دیر بعد ایک ہجوم نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ اس دوران ایک بھاری ٹرالر جو ٹی ایل پی کے قافلے کا حصہ تھا، ایک اے پی سی بختر بند گاڑی سے جا ٹکرایا۔ اس موقع پر سینئر حکام کو اطلاع ملی کہ متعدد مظاہرین نے ایک پولیس انسپیکٹر کو پکڑ کر بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق وہ اس بات پر حیران رہ گئے کہ ٹی ایل پی کے کچھ مظاہرین نے پولیس قافلے پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک سینئر افسر نے کہا کہ فائرنگ کئی منٹوں تک جاری رہی، جس سے پولیس اہلکار حیران رہ گئے کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ بھی ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر رپورٹ کیا گیا کہ جو پولیس اہلکار جس کا دعویٰ کیا گیا کہ انہیں سعد رضوی نے خود گولیاں ماری ہیں، یہاں پر کہا گیا کہ وہ ٹرالے کی ٹکر لگنے کے بعد وہاں پر مظاہرین نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے اندر جو ہے تشدد کیا گیا، جس سے جو اس کی جان چلی گئی ہے۔ ناظرین، ڈان نیوز نے ایک مکمل سٹوری شائع کی ہے اور یہاں پر کہا گیا کہ اس قدر زیادہ فائرنگ تھی، جب بعد میں جو ہے باہر جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر جو ہے جگہ جگہ پر گولیوں کے شیل پڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر ایسے مناظر تھے کہ بے حساب گولیاں جو ہے فائر کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ خوفناک اور تہلکہ خیز جو ہے ایک رپورٹ ہے جس کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر ایسے ایسے تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ یہ رپورٹ بڑی لمبی ہے، کافی لمبی ہے۔ میں نے سے کچھ حصہ آپ کے سامنے یہاں پر پڑھا ہے۔ اس رپورٹ میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ایک جانب جو حکومتی موقف ہے، ایک جانب ٹی ایل پی کے کارکنان کا موقف ہے، ایک جانب جو وہاں پر موجود جو صحافی تھے ان کا موقف ہے، یا پولیس اہلکار کا موقف ہے، یا وہاں کے شہریوں کے۔ اگر وہاں پر جا کر آپ جو ہے رائے لیں تو مختلف رائے وہاں پر سامنے آتی ہیں۔ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے افراد وہاں پر شہید ہوئے ہیں، تو دوسری جانب جو ہے سرکاری طور پر صحافیوں کی جانب سے جو واضح موقف ہے یا میڈیا کی جانب سے موقف سامنے آتا ہے، اس پر کہا جاتا ہے کہ اس قدر زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ٹی ایل پی کی اپنی قیادت کی جانب سے بھی کوئی پراپر فگر نہیں دی جا سکی۔ لیکن ناظرین، جس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور مسلسل سامنے آتے جا رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ سانحہ جس قدر سامنے آیا اس سے کہیں بڑا سانحہ تھا۔ جس طرح کی ویڈیو سامنے آتی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اندر بہت ہی ہولناک قسم کے مناظر ہیں۔ جس طرح جو ہے ڈراپ سائٹ نے سٹوری شائع کی، اگر اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو مناظر ایسے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ جتنا سانحہ سامنے ہے اس سے کہیں زیادہ پیچھے بھی ہے جو کہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔
نظیر اس قدر زیادہ خوف بھی ہے کہ مریم نواز نے اپنی سیکیورٹی کی اسکریننگ بھی سٹارٹ کر دی ہے. آخر واقعہ اتنا چھوٹا ہوتا تو اس قدر زیادہ خوف کہیں پر بھی نہ پھیلتا. یقیناً واقعہ اس قدر زیادہ چھوٹا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس وقت بھی خوف ہر جگہ پر پایا گیا ہے. اگر چھوٹا سا مظاہرہ ہوتا تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی کہیں پر ٹی ایل پی کو بین نہ کیا جاتا. ٹی ایل پی کو اگر بین کیا گیا تو یقیناً جو ہے یہ چھوٹا سا سانحہ نہیں تھا، بلکہ سانحہ جتنا سامنے آیا ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ جو ہے سامنے نہیں آ سکا ہے. نظر اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.